کہ تصوف کیا ہے اور تصوف میں سلوک کیا ہے، سلوک و طریقت کیا ہے۔ تصوف میں سلوک اللہ صرف 2 قدم ہے۔ یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، تصوف میں اللہ کی بارگاہ کا سلوک جب بندہ سالک بنتا ہے اور اللہ کی راہ کا مسافر بنتا ہے تو اللہ تک پہنچنے کا سفر صرف 2 قدم۔ پہلا قدم ہے مخلوق سے تعلق میں نفس کو نکال دینا۔ یہ تصوف کی روح سمجھا رہا ہوں۔ اصل تصوف ہے کیا، صوفیاء کی تعلیمات کیا ہے، صوفیاء کا پیغام کیا ہے۔ پہلا قدم یہ کہ جب آپ مخلوق سے تعلق رکھیں، لوگوں سے، اللہ کے بندوں سے، جب مخلوق سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیں، یہ پہلا قدم۔ اور جب خالق سے تعلق رکھیں یعنی اللہ سے تعلق رکھیں تو اس تعلق میں خالق کو نکال دیں، مخلوق کو نکال دیں۔ یہ 2 قدم اٹھ جائیں تو آپ اللہ تک پہنچ گئے۔ یہ خلاصہ ہے تصوف کا یا صوفیاء عرفاء اور اولیاء کی تعلیمات کا۔ ہر انسان 2 طرح کا تعلق رکھتا ہے، ایک تعلق اپنے خالق و مالک سے رکھتا ہے، اللہ سے، اور اس تعلق میں کچھ اعمال انجام دیتا ہے، کام کرتا ہے، عبادات کہا جاتا ہے۔ دوسرا تعلق وہ رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ہاں ماں باپ سے رکھیں تعلق، اعزاء اقارب سے رکھیں، بہن بھائیوں سے رکھیں، دوستوں سے رکھیں، اپنوں سے رکھیں، پرایوں سے رکھیں، مگر کولیگز کے ساتھ رکھیں تو دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ تعلق اللہ سے ہو، اس کو بھی صاف کرنا میل کچیل سے، اور تعلق مخلوق سے ہو تو اسے بھی میل کچیل سے صاف کرنا۔ اور اس کا طریقہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ جو 2 جملے میں نے بتائے یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوح الغیب میں ارشاد فرمایا، یہ ان کا پیغام ہے۔ اور ہر صوفی، ہر ولی اور ہر عارف کی تعلیمات اسی اصول پر قائم ہے کہ جب مخلوق سے تعلق رکھیں لوگوں سے تو وہ بلا نفس رکھیں، اپنے نفس کو نکال دیں، اور جب خالق سے تعلق رکھیں تو مخلوق کو نکال دیں۔ یعنی جب اللہ کے تعلق میں کوئی کام کریں، اور اس کام کو عبادت کہتے ہیں، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیا جاتا ہے، اللہ کے اوامر و نواہی کی اطاعت میں کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے، اگر وہ شرعی طریق کے مطابق تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ عبادت۔ تو جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کریں تو آپ کو دور دور تک مخلوق نظر نہ آئے۔ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں کیا کہے گا، فلاں میرے بارے میں کیا خیال کرے گا، مخلوق دور تک آپ کی نگاہ میں نہ ہو، تو مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تاکہ آپ جب اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو آپ کے سامنے صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ کی ذات۔
اور اس کے درمیان کوئی غیر آپ کو دکھائی نہ دے، وہ حائل نہ ہو۔ اور جب مخلوق سے کوئی معاملہ ہو تو اسی طرح اپنے نفس کو درمیان سے نکال دے۔ اگر اللہ کے تعلق میں مخلوق آپ کو نظر آئے گی تو اللہ سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ اور مخلوق کے تعلق میں اگر آپ نفس کو دیکھیں گے، میں، نفس، اس کو دیکھیں گے تو مخلوق سے تعلق بگڑے گا، کبھی سنورے گا نہیں۔ تصوف ہے تمام تعلقات کو سنوارنے کا نام۔ جس سے بھی تعلق ہو اس کو سنوارنا اور ہر تعلق کو بگاڑ سے نکالنا، اس کا نام تصوف ہے۔ ہمارا فوکس اس چیز سے نکل گیا ہے۔ اب اگلی چیز سمجھاتا ہوں۔ یہ جو پہلا قدم ہے کہ مخلوق سے تعلق رکھتے ہوئے اپنے نفس کو درمیان سے نکال دینا، اگر یہ قدم اٹھائیں تو اس کو تصوف میں فتوت کہتے ہیں۔ مخلوق سے تعلق کے باب میں اپنے نفس کو نکال دیں تو یہ تعلق کیا بن جاتا ہے؟ فتوت بن جاتی۔ اور دوسرے قدم میں اللہ سے تعلق قائم کرتے ہوئے مخلوق کو درمیان سے نکال دیں تو یہ تعلق عبودیت بن جاتا ہے، بندگی خالص ہو جاتی۔ اب آپ دیکھیے، ساری الجھنیں جو آپس کے تعلقات کی انسانوں میں رہتی ہیں، ان ساری الجھنوں کی بنیاد کیا ہے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اس نے میری تائید نہیں کی، اس نے میرے ساتھ تعامل نہیں کیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھائی کی مگر اس نے بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیا، یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ برائی کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جتنے جھگڑے آپ کی زندگی میں ہیں ان جھگڑوں کو ایک ایک جملے کی شکل دیں تو ہر ایک جملے میں یا میرا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ہر ایک خرابی کی جڑ میں چاہتا ہوں ایسا ہو، اس نے رکاوٹ ڈالی، میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائی کی، اس نے پرواہ نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے جتنی الجھنیں ہیں ان سب میں جو لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آتی ہیں، ان سب الجھنوں کی اصل میں نفس ہے۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ اگر اس نفس کو نکال دیں درمیان سے، کیا اس نفس کو نکال دیں، مخلوق کے اور آپ کے تعلق میں نفس نہ رہے تو کوئی شکوہ رہے گا آپ کو؟ بولیے، کوئی شکایت ہوگی؟ کوئی برائی ہوگی؟ کوئی جھگڑا ہوگا؟ ہم پوری زندگی جب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں تو نفس میں پھنسے رہتے ہیں، ہم اپنے نفس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اب نفس اگر آپ سمجھیں کیا ہے، آپ کی سوچ ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کی خواہش ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کی چاہت ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کو اچھا لگا یہ بھی نفس ہے، آپ کو برا لگا یہ بھی نفس ہے، آپ نے رنج، ملال، دکھ محسوس کیا یہ بھی نفس ہے، یعنی کسی کے عمل سے آپ خوش ہوئے یہ بھی نفس ہے، ناراض ہوئے یہ بھی نفس ہے۔ یہ امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہوتا ہے دوسرے کا۔ صوفیاء مخلوق کے تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیتے ہیں، اس لیے صوفیاء کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتے، کسی کا شر انہیں اپسیٹ نہیں کرتا، کسی کا برا اخلاق انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا، انہیں فرسٹریٹ نہیں کرتا، کیونکہ فرسٹریٹ کس نے ہونا ہے؟ وہ نفس نے ہونا ہے۔
تو جس نے فرسٹریٹ ہونا تھا، آپ کو فرسٹریٹ کرنا تھا، آپ کو اپسیٹ کرنا تھا، آپ کو غصہ دلانا تھا، آپ کو نفرت دلانی تھی، آپ کو پریشان کرنا تھا، اس نفس کو ہی نکال دیا درمیان سے۔ اس لیے صوفی پرسکون رہتا ہے۔ اسی طرح صوفی اللہ والا جب اللہ سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سے کوئی کام ایسا کرتا ہے جو اللہ کے تعلق میں کیا جانے والا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تسبیح کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے، مجلس کرتا ہے، لنگر دیتا ہے، کھانا کھلاتا، کوئی نیک کام جو اللہ کی رضا کے لیے جب کرتا ہے تو درمیان سے مخلوق کو نکال دیتے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کھانا بنایا، لنگر بنایا، کھلایا، کسی ایک شخص نے کہا یہ کیا کھانا ہے، کھانا ہی اچھا نہیں، اس نے بھی منہ بگاڑ لیا، آپ نے بھی بگاڑ لیا، کھانا بیکار۔ آپ کو اچھی نہیں لگی نا بات؟ تو مخلوق رہے تو ہزار چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ عبادت کی تو کوئی مجھے دیکھے گا عبادت کرتے ہوئے نیک سمجھے گا، تسبیح کی تو کوئی مجھے بڑا اللہ اللہ کرنے والا سمجھے گا، چھپے ہوئے گھر میں حالات اول رکھے، باہر ہر وقت تسبیح اور اللہ کا ورد اور ذکر، ایسے لگا جیسے بالکل انسانی صورت میں فرشتہ ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے انسان؟ کیونکہ مخلوق دیکھ رہی ہے۔ کیوں کرتا ہے انسان؟ مخلوق دیکھی۔ جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی، وہیں اس کا رویہ، طور طریقہ، عمل بدل جاتا ہے۔ تو گویا مخلوق اس کے عمل کو متعین کرتی ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو نرم لہجے میں بات کرتا ہے، بڑی شائستگی سے بات کرتا ہے، بڑی پولائٹلی بات کرتا ہے، لوگ سمجھیں بڑا با اخلاق آدمی ہے۔ اور جب کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اکیلا ملازم سے بات کر رہا ہے، خادم سے، کمزور سے، کسی اور سے جس نے زیادتی کی تو گالی گلوچ سے بات کرتا ہے، غضبناک ہو کے بات کرتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے۔ مخلوق سامنے ہو تو اس کا عمل اور ہو جاتا ہے، مخلوق نہ ہو تو عمل اور ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ دکھائی نہیں دے رہا، مخلوق ہی مخلوق ہے سامنے، وہ مخلوق میں گرا ہوا ہے تو اللہ کو کب پائے گا؟ اگر مخلوق درمیان سے اللہ کے تعلق میں نکل جائے تو بندے کو عبودیت نصیب ہوتی۔ یہ دو قدم چلانا یہ صوفیاء کا کام ہے۔